نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وقال الله تبارك وتعالى ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الملاحم بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چاری تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارہ ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اقص حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ صالح محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد اعلیٰ علم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرداب قدم ہے تن سلطان زمان پھول لب پھول دہن پھول زبان پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی تر مچاہے کبھی دلہن پھول کیا بات رضا اس منستان کرم کی زہرہ ہے گلی جس میں حسن و حسین پھول اور اعلیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام کان جدھر لگائی یہ تیری داستان ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے پیش نظر بنو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار ارے روکیے سر کو روکیے ہاں یہی تو امتحان ہے خوف نہ رکھ تو رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے اس میں ای کو بالکل ختم کر دیں پروفیسر صدرت صاحب ہیں ان کے شعر ہیں بابا جی رحمت اللہ علیہ پڑھتے تھے کہ محبوب غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب ہم نے سلا دیا جو ہمارے غم میں صدا رہے ہم نے ان کو دل سے بھلا دیا تیرے حسن خلق کی اکرمت میری زندگی میں نہ آ سکی ہم اسی میں خوش رہے کہ شہر کے در و بام کو سجا دیا ہم تیرے جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہے تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں فضاں کا جال بچھا دیا ہم تیرے سور و بدر کے باپ کے برق الٹ کر گزر گئے تیری روایتوں کی حکایتوں نے ہمیں مزا دیا ساری زندگی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور ساری زندگی اپنی امت کی وجہ سے پریشان رہے ساری زندگی حضور اپنی امت کو نہیں بھولے میرے آقا مولا معراج والی رات رب کا دیدار کر رہے ہیں لیکن اپنے رب کو سامنے دیکھ کر بھی میرے آقا مولا فرما رہے ہیں یا اللہ میری امت مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا جسم اقدس جب میں قبر انور میں اتارنے لگا قبر شریف میں تو فرماتے ہیں میں نے اس وقت حضور کے کانوں کے حضور کے لبہائے مبارک کے ساتھ اپنے کان جب لگائے تو مولا علی فرماتے ہیں میں نے اس وقت بھی حضور کو کہتے ہوئے سنا جب آپ حضور قبر میں جا رہے تھے حضور اس وقت بھی کہہ رہے تھے یا اللہ میری امت ربی حبلی امتی یا اللہ میری امت ساری زندگی حضور اپنی امت کی وجہ سے پریشان رہے آج امت حضور کو دل سے بلا بیٹھی ہے حضور کے راستے سے ہٹ گئی رسول اللہ جو دین دے کر گئے اس دین کو ہم نے چھوڑ دیا رسول اللہ جو بات ہمیں بتا کر گئے ہم وہ بات بھول گئے حضور کی سیرت کو بھول گئے ہمارے حکمرانوں نے کھلے عام یہ بات کر دی کہ ہم آپ کو رسول اللہ کی سیرت سے آزاد کروا دیں گے ہم تمہیں لا الہ الا اللہ سے آزاد کروا دیں گے ہم تمہیں رسول اللہ کے دین سے آزاد کروا دیں گے تو قوم کو پھر بھی خیال نہ آئے قوم پھر بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو
تو یہ آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہیں جو حالات ہیں۔ میرے آقا و مولا نے ویسے بھی فرمایا ہے، حضور نے فرمایا ہے جب میری امت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کو بھی مروان نے کہا نا کہ میرے پاس پیش ہو جاؤ، میری دربار میں آؤ، تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ اللہ والے حکمرانوں کے درباروں میں نہیں جاتے، ہاں تو نے اٹھوانا ہے تو اٹھوا لے، ہم آیا نہیں کرتے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں آپ کو آنا پڑے گا۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا جو اللہ والا حکمرانوں کے دروازے پہ چل کر جاتا ہے وہ ذلیل ہے۔ کس نے فرمایا ہے؟ امام زین العابدین نے فرمایا۔ اس نے آپ کو ہاتھ کڑی لگوا کر اٹھوا لیا۔ تو امام زین العابدین کو اس نے کہا کہ دیکھا ہے طاقت تو ہمارے پاس ہے، اگر تم نہیں آئے تو ہم نے اٹھوا تو لی ہے۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا یار یہ بات نہ کر، طاقت ہمیں نہ دکھا، یہ چیلنج تو ہمیں نہ کر۔ اس نے کہا نہیں دیکھو جی طاقت تو ہمارے پاس ہے، میں نے آپ کو بلایا آپ عزت سے آ جاتے، تو نہیں آئے تو پھر ہم نے بلوا تو لیا ہے۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا چیلنج نہ کر۔ اس نے کہا نہیں بھی طاقت تو میرے پاس ہی ہے۔ تو امام زین العابدین نے 3 مرتبہ اسی کے سامنے صرف کہا اللہ اللہ اللہ۔ جب تیسری بار کہا تو آپ کی ہاتھ کڑیاں ٹوٹ گئیں۔ فرمایا اے بس قوت ہونے زور نہیں لایا۔ فرمایا یہ طاقت تو ہمارے گھر کی ہے، یہ طاقتیں تو ہمارے گھر کی ہیں، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارے بڑے بتا گئے ہیں کہ حکمرانوں پہ اللہ والوں کا کام ہی نہیں ہے کہ ان کے دروازوں پر جا کر ان سے کام کروائیں۔ حضرت ابو علی قلندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عبادت کی کہ اللہ نے خود پوچھا بتا کیا چاہتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے علی بنا دو۔ تو اللہ نے کہا نہیں علی تو ایک ہی ہے، علی تو اور نہیں بن سکتا۔ فرمایا تجھے ابو علی بناتا ہوں۔ آپ کو حضرت ابو علی قلندر کو آپ کے علاقے کے بادشاہ نے، حکمران نے زمین کے کاغذات کچھ بھیجے کہ یہ لیں اس پر آستانہ بنوائیں، یہ میری طرف سے نذرانہ لیں، آپ لوگ ضرورت ہے۔ تو حضرت ابو علی قلندر نے انہی زمین کے کاغذات کے پیچھے فارسی کے اندر شعر لکھ کر واپس بھیج دیا۔ فرمایا ماں بروئے فقر و قنات نباختین میر خان بگو روزی مقدر است۔ فرمایا اے تو کیا سمجھتا ہے تیرے اس زمین کے ٹکڑے کی خاطر ہم اپنی فقیری بیچ دیں؟ فرمایا جو ہمارا رزق ہمارے رب نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا، یہ تو اپنے پاس رکھ۔ یہ تھے ہمارے بزرگ۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے دور میں 7 بادشاہ گزرے، حکمران ایک کے دروازے پہ بھی کسی کام کے لیے نہیں گئے کہ میرا یہ کام کروا دے، میرا آستانے کا یہ کام کروا دے، میری مسجد کا یہ کام کروا دے، ٹوٹیاں لگوا دے یا یہ کر دے۔ ایک حکمران آپ کے پاس چل کر اس نے پیغام بھیجوایا، اس نے کہا کہ میں ملنے آ رہا ہوں تو کیا کر لو گے؟ آپ نے فرمایا میں ملتا ہی نہیں ہوں حکمرانوں سے۔ اس نے کہا میں آؤں گا زبردستی تو کیا ہوگا؟ تو امام حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ اگر تو آئے گا میرے پاس تو میں نے اپنے گھر کے 2 دروازے رکھے ہیں، ایک سے اگر تو آئے گا دوسرے سے میں چلا جاؤں گا، میں نہیں ملوں گا تم سے۔ آج حضور کی امت کے وارث کس لائن میں کھڑے ہیں؟ آج حضور کی امت کے علماء جن کی حضور خود ڈیوٹی لگا کر گئے، بنی اسرائیل کے علماء کی بات آئی، حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے مولوی جو تھے وہ حکمرانوں سے پیسے لے کر دین تبدیل کر دیتے تھے، حکمرانوں سے پیسے لے کر دین مروڑ دیتے تھے، دین تبدیل کرتے تھے۔ پاکستان کے اندر کتنی مسجدیں ہیں؟ لاکھوں ہیں نا جی۔ مجھے یہ کوئی بتائے کہ اللہ رسول کی کتنی ہیں؟ کوئی مسجد وڈیرے کی ہے، کوئی سردار کی ہے، کوئی ایم پی اے کی ہے، ایم این اے کی ہے، وزیر کی ہے، وزیر اعظم کی ہے جی، کوئی علاقے کے چودھری کی ہے، نمبردار کی ہے، کوئی مولوی کی ہے، کوئی پیر کی ہے، کوئی سید کی ہے، کوئی کسی کی ہے، کوئی کسی کی ہے، کوئی کمیٹی کی ہے۔ اللہ رسول کی تو مسجدیں ہیں نہیں۔ جو وڈیرے کی ہے اس ممبر پر بیٹھ کر وڈیرے کو راضی کرنے والا دین بیان کیا جاتا ہے۔ جو مسجد سردار کی ہے اس مسجد میں ممبر پر بیٹھ کر سردار والا دین بیان ہوتا ہے۔ جو مسجد ایم پی اے کی ہے ادھر ایم پی اے والا دین بیان ہوتا ہے، ایم این اے والا ہوتا ہے۔ جو مسجد چودھری کی ہے چودھری والا، کمیٹی کی ہے کمیٹی کو راضی کرنے والا دین بیان ہوتا ہے۔ جو مسجد مولویوں کی ہے مولویوں کو راضی، جو مسجد پیر کی ہے سید کی ہے اس مسجد کی ممبر پر پیروں اور سیدوں کی دین بیان ہوتا ہے، ان کی شان بیان ہوتی ہے، رسول اللہ کی بات ہی نہیں ہوتی، رسول اللہ کے دین کی بات ہی نہیں کرتا۔ لیکن ایک مسجد ہم نے دیکھی لاہور کے اندر، جامع مسجد رحمت اللہ العالمین، ہمارے بابے کو انہوں نے 6 مہینے جیل میں بھی ڈالا، پھر بھی بابے نے آ کر کہا ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ فرمایا یہ ممبر تمہارے باپ کا نہیں، یہ ممبر رسول اللہ کا ہے، یہاں بات وہی ہوگی جو میرے آقا نے فرمائی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔
ہمیں کوئی نیا دین نہ پڑھائے، دین وہی ہے جو رسول اللہ دے گئے۔ آج ہمیں نئی تشریحات کی بھی ضرورت نہیں ہے اور نئے دین کی بھی ضرورت نہیں ہے، دین وہی جو رسول اللہ دے گئے اور ہمیں ہمارا بابا سمجھا گیا، بس اس کے علاوہ نہ ہم کسی کو مانتے ہیں نہ کسی کی مانتے ہیں۔ اسلام کسی کو چھیڑتا نہیں ہے، کوئی چھیڑے چھوڑتا بھی نہیں ہے اسلام۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو ہمیں آیت یاد ہے، ایک آیت ہے قرآن میں، ایک آیت ہے کہ میرے نبی ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، ایک آیت ہے۔ 450 سے 500 آیتیں جہاد کی، وہ کیوں نہیں بیان ہوتی؟ جہاد کی بات کیوں نہیں ہوتی؟ کیا وہ قرآن نہیں ہے؟ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ یہ کیوں نہیں بیان ہوتا؟ کیا یہ قرآن نہیں؟ کیا قرآن میں آیا ہے کہ صرف رحمت للعالمین پہ آیت پہ کھڑے رہنے ہیں، قرآن کی اور چیزیں بیان نہیں کرنی، قرآن کا نظام بیان نہیں کرنا، قرآن کی حکومت کی بات نہیں کرنی، قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرنے؟ کیا قرآن میں نہیں ہے؟ قرآن میں تو سارا سیاسی نظام ہے۔ قرآن میں ظالموں کے خلاف بھی بتایا گیا ہے کہ یہ ظالموں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ہم ظالم کے خلاف بات کریں، لوگ کہتے ہیں دیکھو جی مولوی حکمران دے کڑی جا پھردا ہے، انہوں غصہ ہے کسی حکمران دے، اے ظالموں کے خلاف ان کسی ظالم نہیں ہوتے، ظلم ہوئے ہونے۔ میں نے کہا ظلم ہم اپنا ظلم تو معاف کیے پھرتے ہیں، ظلم جو تم نے دین پر کیا وہ تو تمہیں یہاں بھی حساب دینا پڑے گا، قبر میں بھی اور آگے بھی دینا پڑے گا۔ جو تم نے ممتاز قادری کو پھٹے لگایا اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، تم نے ختم نبوت کے ساتھ غداری کی اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، تم نے اسمبلیوں میں شراب کے بل پاس کیے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، تم نے ٹرانسجنڈر کے بل پاس کیے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، ناموس رسالت کے ساتھ غداری کی اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، تم نے دین مصطفیٰ کے ساتھ دشمنی کی اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، مسلمانوں کے ملک میں تم نے مسجدیں گرائیں روڈوں کی خاطر، مندر بنوائے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ گردوارے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے اندر مجھے کوئی نہیں دکھا سکتا کہ کسی حکمران نے آ کر پاکستان کے اندر 14 ارب کی مسجد بنائی ہے، میں نے نہیں دیکھا ہے، تو کوئی دکھائے مان لیں گے ہم ماننے والوں میں سے، لیکن 14 ارب لگا کے سکھوں کا گردوارہ ضرور بنایا کرتارپور میں۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو؟ اور یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہودی بھی کہتے ہیں اے محمد بن قاسم دے بارے سے، اے صلاح الدین ایوبی دے بارے سے، وہ انہوں نے تو کدی اپنی دھی دا خیال بھی نہیں آیا، 19 سال تو انہوں نے دھی اپنی ساڑھی قید ہے انہوں نے کدی گل ہی نہیں کی تھی۔ بش نے کہا تھا نا، امریکہ کے صدر بش نے کہا تھا کہ مسلمان حکمرانوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے کبھی خط بھی نہیں لکھا، اگر یہ خط لکھتے تو ہم چھوڑ دیتے۔ انہوں نے تو اپنی بیٹی کو بچانے کی بات بھی کبھی نہیں کی، جن کو پہلا کلمہ نہ آئے۔ نواز شریف کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پرویز الہی نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور عمران خان نے کشمیر کے جلسے کے اندر کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور زرداری نے بسم اللہ پڑھی، کہتا ہے بسم اللہ الرحیم۔ یہ کلمہ گو بیٹھے ہیں سارے اللہ رسول کے ماننے والے، ایمانداری سے بتائیں نا جس کے کلمے کی یہ حالت ہو وہ آپ کو اور میرا دین بچائیں گے، وہ رسول اللہ کی عزت پر پہرے دیں گے، وہ قرآن کی حفاظت کریں گے، وہ خاتم النبیین پڑھیں گے، وہ اسلام کی سربلندی کی بات کریں گے، وہ ریاست مدینہ بنائیں گے جن کو پہلا کلمہ نہ آتا ہو، وہ جہاد کی بات کریں جو جہاد کے نام پر بچیوں کو نہ چاہتے ہو۔ بتائیں نا کون سے جہاد کے اندر ریاست مدینہ میں میرے، یہ تو ابو جہل کا کام تھا۔ بدر کے اندر جب صحابہ سجدے کر رہے تھے، میرے آقا مولا علی فرماتے ہیں حضور سجدے سے سر نہیں اٹھائے، یا حی یا قیوم حضور پڑھ رہے، صحابہ نمازیں پڑھ رہے، اور سامنے کفار جو تھے شرابیں پی رہے، بچیاں نچا رہے، عیاشیاں کر رہے۔ یہ تو وہ والا کام ہے،
یہ تو جہاد نہیں. قوم بھی کھڑی ہے نہیں دیکھو جی یہ جہاد ہے. کسی کو کوئی عقل، اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، شعور دی ہے، فکر دی ہے، سوچ دی ہے. علامہ اقبال کہتا ہے یہاں مرض کا سبب ہے غلامی و تقلید، وہاں مرض کا سبب ہے نظام جمہور. اقبال کہتا ہے یہاں جو پاکستان کے اندر ہند کے اندر بیماری ہے نا، ان لوگوں کے دل و دماغ کے اندر غلامی اور اندھی تقلید، شخصیت پرستی گھسائی گئی ہے. انہیں اللہ رسول کی بات سمجھ نہیں آتی، قرآن سمجھ نہیں آتا، رسول اللہ کے فرمان سمجھ نہیں آتے، پاکان امت کی بات سمجھ نہیں آتی، صحابہ کی بات سمجھ نہیں آتی، اہل بیت کی بات سمجھ نہیں آتی. کس کی آتی ہے؟ چوڑے عمران کی، نواز کی، زرداری کی. ان کون کی بات ہے؟ رسول اللہ کا فرمان سنو، کہتے ہیں نہیں مولوی نوائے لگے ہیں تو گل ہی نہیں. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے خود ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا یہ میں آپ کو اور بھی حدیث سنا دوں. جن لوگوں کو مان ہو نا کہ شاید ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نے روزہ رکھا ہے، ہم ہر سال میلاد مناتے ہیں، ہم نے حج بھی کیا ہے، عمرے بھی کیے ہیں، ہم نے یتیموں اور مسکینوں کی کفالت کی ہے، غریب بچیوں کو جہیز دیے، ہم شادیاں کرواتے ہیں جی، ہم جی حج کرتے ہیں جی، ہم نے مسجدیں بنوائی ہیں، مدرسے بنوائے ہیں جی، ہم نے مسجدوں کی ٹیلیں دی ہیں، یا مسجد میں اے سی لگوایا ہے، یا مسجد میں پنکھے لگوائے ہیں. امام جلال الدین جو تسبیحاں پڑھی ہیں جی، ہم درود پڑھتے ہیں سارا دن، ہم ذکر کرتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ محدث ہیں جنہیں جاگتے ہوئے حضور کی 70-72 بار زیارت ہوئی ہے اور 3.5 لاکھ حدیثیں آپ کو زبانی آتی. یہ تلخ حقیقت ہے. مسلمان مانے یا مانے نہ مانے، من مانا ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ، ہمارا کام ہے اذان دے جانا. من مانا ہمارا کام نہیں، کوئی مانے یا نہ مانے. لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے، کسی پی ٹی آئی والے کو سامنے بٹھا کر بات سمجھاؤ نا کہ یار دین کی طرف آؤ، وہ یوں ہے وہ یوں ہے، سارا دن بیٹھ کر وہ عمران خان کا دفاع کرے گا. وہ کہے گا کہ وہ یوں اچھا، وہ یوں اچھا، وہ یوں اچھا. نواز شریف والا بھی کہے گا سارا دن وہ یوں اچھا، وہ زرداری والا بھی کہے گا وہ یوں اچھا، وہ یوں اچھا. اور ان کو رسول اللہ کے بارے میں پوچھو کہ بتا میرے آقا و مولا کا دفاع کیسا کیا جاتا ہے، تو میں کہتا ہوں 1 منٹ یا 2 منٹ سے زیادہ کوئی بول بھی نہیں سکے گا. سارا دن تو بڑے دور کی بات. ہم نے لیڈروں جتنی بھی حضور سے محبت نہیں کی، حضور کی سیرت پڑھ لیتے. میرے آقا و مولا تو خود تلواریں اٹھا کر میدان عمل میں گئے. میرے آقا نے اسی چہرے پر جس چہرے کی قسمیں رب کھائی ہیں، والشمس وضحاها والضحى واللیل اذا سجا واللیل ذی الزلف کی قسم رب نے کھائی. اسی چہرے پر حضور نے دین کی خاطر ڈنڈے بھی کھائے ہیں، امام الانبیاء ہو کر، نبیوں کے سردار ہو کر. میرے آقا و مولا نے پھر مٹی کے ٹوکرے خود اٹھائے، خندق خود کھودی ہے. میرے آقا نے تلوار خود اٹھائی ہے نرم و ملائم ہاتھوں. حضور سے زیادہ تو حساس کائنات میں کوئی نہیں. حضور سے زیادہ نرم و ملائم کے ہاتھ کسی کے نہیں، حضور سے زیادہ حسین ہاتھ تو کسی کے نہیں. پھر حضور انہی ہاتھوں میں غزوہ خندق کے موقع پہ خندق بھی کھودیں، پھر حضور تلوار لے کر خود بارڈر پر کھڑے ہو کر پیرا بھی دیں. حضور خود کھڑے، پتھر بھی کھائے، حضور اپنے دان مبارک بھی شہید کروائے. آج امت صرف حضور کے نام کا کھائے اور دین پر پیرے کی بات ہے تو کہیں نہیں یہ مولویوں کا کام ہے. ہر کلمہ گو پر فرض ہے کہ وہ حضور کے دین پر پیرا رہے، جو حضور کا کلمہ پڑھتا ہے. ہاں جس نے غیروں کا پڑھا ہے وہ عمران، نواز، زرداری یا ان کا ہے، وہ ان کی بات کرے. ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے ہم دن رات بات انہی کی کرتے ہیں. ہمیں بابا یہی بتا گیا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلم، ہمارا دن رات کام ہی یہی ہے. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرے. امام جلال الدین سیوطی، یا رسول اللہ یا امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث آپ لائیں. آپ فرماتے ہیں یہ آپ کو کسی حدیث پر اگر شک بھی ہوتا نا بھی یہ ضعیف ہے یا صحیح ہے یا موضوع ہے تو ڈائریکٹ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ڈائریکٹ سرکار سے پوچھتے تھے حضور آپ کی ہے؟ حضور فرماتے ہاں میری ہے، پھر لکھتے. اتنے بڑے محدث ہیں. آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا قیامت والے دن ایک شخص آئے گا، ایک گناہ بھی اس کے کھاتے میں نہیں ہوگا، ایک گناہ بھی اس کے کھاتے میں نہیں ہوگا. سرکار فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوچھے گا بتا تو نے میرے یار کے یاروں سے یاری اور میرے یار کے دشمنوں سے دشمنی رکھی تھی؟ ممتاز قادری کے ساتھ کھڑا تھا یا پھانسی دینے والے نواز شریف کے ساتھ کھڑا تھا؟
بتا ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے والے کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ کھڑا تھا یا ختم نبوت کے پہرے دار والے خادم حسین رضوی کے ساتھ کھڑا تھا؟ جب اتنے نیک بندے سے ہوگا جس کے بعد ایک گناہ نہیں ہوگا، دسو پھر تسی میں کی ہاں ہم کس بات کی مولی ہیں؟ یہ تو حضور نے نگاہ فرمانی ہے۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں حضور نے فرمایا قیامت والے دن جس کی بھی ایک بار حساب کتاب والی کتاب کھلی نا اس نے بچنا نہیں۔ یہ سرکاری نگاہ فرمائے گا چھٹو یار اے میرا اپنا اوہ نہیں چھٹو اے میرا اپنا جان دے، یہ حضور ہی کرم فرمائیں گے۔ قیامت کا مقصد اور بالکل کچھ نہیں ہے، قیامت کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ اللہ اپنے نبی کی شان پوری دنیا کو دکھائے، پوری دنیا سر نیچے کر کے کھڑی۔ 200 سال تک حضور فرماتے ہیں کسی کی جرت نہیں ہوگی رب کے آگے سر اٹھائے، حضرت آدم سے لے کے قیامت تک سارے۔ سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اپنی پگڑی اتار کر رب کو سجدہ کروں گا اور میں خود اپنے رب سے خود بات کروں گا، سب سے پہلے میں کروں گا اور اپنی امت کی شفاعت کی بات کروں گا۔ ادھر تو سرکار کی سب سے پہلے چل رہی ہیں، تو حضور کی برکت سے پھر بعد میں غوث پاک کی چل رہی ہیں، پھر داتا علی حلویری کی چل رہی ہیں، پھر حضور کی برکت سے سب کی چل رہی ہیں۔ آج ہم حضور کا راستہ چھوڑ کر غیروں کے دروازے پر کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں؟ ہم بچ جائیں گے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اللہ کہے گا بتا میرے یار کے دشمنوں سے دشمنی رکھی؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے نماز تو پڑھی تھی، روزہ تو رکھا تھا، حج بھی کیا تھا، عمرہ بھی کیا تھا، درود بھی پڑھا تھا، ذکر بھی کیا تھا، میلاد بھی منایا تھا، غریبوں کی شادیاں جہیز دیے تھے، مسجدوں میں پنکھے لگوائے تھے، AC لگوائے تھے، مدرسے میں چندہ بھی دیتا تھا، بکرا ہر مہینے میں دیتا تھا صدقے کا۔ یا اللہ میں تو کام کرتا تھا، نیکی کا کام کرتا تھا، نیکیاں کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں رب کہے گا تو جو میں نے دس رہے ہیں میں نہیں پتا، میں جڑا سوال کیتا ہوتا جواب دے، میرے یار دے دشمن نال دشمنی رکھی؟ وہ کہے گا یا اللہ حدیث کے جو لفظ ہیں میرے نہیں، حدیث کے جو لفظ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ کہے گا یا اللہ میں تو بڑا صلح پسند آدمی تھا، امن پسند تھا، محبت پسند تھا، محبتیں بانٹتا تھا، دن رات محبت کی بات کرتا تھا۔ اللہ پھر کہے گا نا جی میں قرآن کو تلم بعد ذالک زنیم اپنے محبوب دے دشمنوں نے حرامی کیا ہے تو کیڑی لین وچ آیا؟ میں اپنے محبوب دے دشمن نو حرامی کہہ دیتا، اللہ نے کہا سنسم علی الخرطوم، یہ بھی تو قرآن ہے نا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے حبیب جو آپ کا گستاخ ہے وہ سور کے منہ والا ہے۔ اللہ کہتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، میرے حبیب وہ تو کتا ہے۔ قلب کا کیا مطلب؟ جو اللہ رسول کا راستہ چھوڑ کر شیطان کی اتباع کرے، اللہ فرماتے ہیں اس کی مثال تو کتے کی طرح ہے، اور کتے بھی تو دو ہیں نا جی، ایک اصحاب کہف والا کتا، اللہ فرماتے ہیں نہیں وہ نہیں، دوسرا کتا ہے قرآن میں۔ اللہ کہتا ہے ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، کتا بھی وہ جو لوسی ہوتا ہے زبان نکال کر ہانکتا رہتا ہے، اللہ نے فرمایا وہ زبان ہانکنے والے کتے کی طرح ہے۔ در در پہ جا گئے جو نسلی ہوتا ہے وہ ایک ہی دروازے پر بیٹھتا ہے، چاہے جتنا مرضی عرصہ گزر جائے، وہ کہتے ہیں مالک روٹی ڈالے نہ ڈالے ہم بیٹھے ہیں۔ آج در در پہ جا کر حضور کا دروازہ چھوڑ کر کبھی IMF، کبھی امریکہ، کبھی فلانا، کبھی ٹیرا، تو رو رہے ہیں پوری قوم، ذلت کا شکار ہے، روٹی نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، مکان نہیں ہے۔ پاکستان میں روٹی کپڑے مکان کے لیے تو نہیں نہ آئے تھے، یہاں درباروں اور مسجدوں کے لیے اور نمازوں کے لیے تو نہیں نہ آئے تھے۔ نمازیں تو وہاں ہندوستان کے مسلمان پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے، مسجدیں نہیں ہیں وہاں، مسلمانوں کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، مکان نہیں ہے، روٹی نہیں کھاتے، وہ ان کے بچے نہیں پڑھتے تعلیم۔ کیا ان کے پاس خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی دربار نہیں ہے؟ حضرت بہاؤالدین جی، حضرت نظام الدین اولیاء کی دربار نہیں ہے؟ اعلیٰ حضرت بریلوی کی، حضرت ابو علی قلندر کی، بڑے بڑے بزرگوں کی درباریں، مسجدیں بھی بڑی بڑی ہیں، شاہی مسجدیں۔ پھر یہاں ہم کیا کرنے آئے تھے؟ مسجدیں تو وہاں تھی، سب چیز تھی، پھر اتنا نقصان کا کیا مقصد؟ پھر 70,000 ماں بہنوں نے عزتیں کیوں لٹوائیں؟ پھر 20 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں کیوں دی؟ پھر خون کی ندیوں پہ پاکستان کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا تھا ملک ہمارا ہو لیکن نظام مصطفیٰ کا، اس لیے بنایا تھا ملک ہمارا ہو ساری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جی سکے۔ آج دنیا کی آنکھوں میں کیا ہم تو گلی کے بڈیرے کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتے، ہم تو اپنی گلی کے ظالم کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے۔ جو دعوے کرتے ہیں ہم امریکہ سے لڑیں گے، وہ مجھے بتائیں نا جو اپنے علاقے کے نمبردار کے ظالم کے خلاف نہیں کھڑا ہو سکتا، وہ مودی کے خلاف کیسے کھڑا ہوگا؟ وہ جو بائیڈن کے خلاف کیسے کھڑا ہوگا؟ وہ ڈاکٹر حافظ صدیقی کی
بات کیا کرے گا؟ جو یہاں ظلم کے خلاف نہیں کھڑا ہو سکتا، یہاں ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غلط کو غلط نہیں کہتا، صحیح کو صحیح نہیں کہتا، وہ کیسے کہتے میں حضور کا غلام؟ میرے آقا و مولا تو تنے تنہا مکے کے سرداروں کو غلط کہتے رہے، تنے تنہا۔ کون تھا حضور کے ساتھ؟ بعد میں ہے نا ساتھ، ابو بکر صدیق بعد میں، عمر پہلے تو حضور اکیلے تھے۔ حضور نے تکالیف حضور نے خود فرمایا، اس دنیا میں جتنی تکلیفیں مجھے دی گئی ہیں کسی کو بھی نہیں دی گئی۔ آج حضور کی امت سب چیزیں کر کے یار ہم بات بھی نہ کریں، ہمیں اجازت بھی، ہم کسی ڈاکٹر کو جا کر کہیں نا ڈاکٹر صاحب آپ نے انجیکشن اس نبض میں نہیں لگانا، آپ نے ادھر لگانا پیچھے، آپ نے انجیکشن اس نبض میں نہیں لگانا، گوشت میں نہیں لگانا جی، آپ نے ٹخنے میں لگانا۔ ڈاکٹر گئے مولوی خیر ہے تیرا دماغ خراب ہے، ڈاکٹری ہم نے کیا ہے 17-18 سال MBBS ہم نے کیا، اب مولوی ہمیں ٹیکہ لگانے انجیکشن لگانے کا طریقہ بتائیں گے؟ انجینئر کو ہم کہیں کہ انجینئر صاحب مستری صاحب آپ نے کوٹھی غلط بنائی ہے، اس کے پلر یہاں ہونے چاہیے، دیوار یہاں ہونی، کمرہ یوں بننا، دروازہ یہاں لگنا چاہیے۔ وہ کہے گا بھی 15-16 سال انجینئرنگ ہم نے کیا، مولوی ہمیں انجینئرنگ سمجھائیں گے؟ ہم بھی یہی بات قوم کو سمجھانا چاہتے ہیں، کوئی چوڑا کمینہ ہمیں اٹھ کر بھی دین نہ سمجھایا کرے، دین کے وارث ہم ہیں، دین ہم نے پڑھا ہے، ہمیں پتہ ہے اس منبر پر بیٹھ کر کیا بات کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی، ہمیں ہمارا بابا بتا گیا ہے، اور علامہ اقبال بھی کہہ گیا ہے، ناز ساکی ناز پیمانہ گفتم، حدیث عشق بے باقانہ گفتم۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جب دین کی بات کروانی ہو ایسے مولوی کو نہیں بٹھانا جو میں لا دے چوں 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 شروع۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ایسے سے بات کرنی ہے جو ایسے سینہ چوڑا کر کے بے باک ہو کر دین کی بات کرے۔ یہ تو علامہ اقبال بتا گیا، مصور پاکستان بتا گیا۔ آج ہم جس سے بنی جی فلانا یہ کہتا ہے جی فلانا، میں نے کہا فلانے کو چھوڑ رسول اللہ کی بات بتا، ہم فلانے تیسرے کو نہیں مانتے، ہم رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم ان کی مانتے ہیں۔ فلانا یہ کہہ رہا تھا ٹی وی پر بیٹھ کر، وہ جی MPA صاحب کہہ رہے تھے کہ جی مذہب علیحدہ چیز ہے، سیاست علیحدہ چیز ہے، وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ جی مذہب اور سیاست جدا جدا ہے، یہ مذہبی لوگ علیحدہ ہیں، سیاسی لوگ علیحدہ ہیں۔ میں نے کہا ہم نے کلمہ کون سا ان کا پڑھا ہے؟ تو رسول اللہ کی بات کر، حضور نے کس جگہ کہا ہے کہ دین میں سیاست نہیں ہے؟ میں مانوں، دکھا مجھے۔ ہم نے ان کا کلمہ تو نہیں نہ پڑھا تو ان کی باتیں بتاتا ہے، ہمیں رب کی بات بتا، قرآن کی آیت سنا، رب نے کس جگہ کہا ہے کہ دین میں سیاست نہیں ہے؟ ہم مانیں گے، دکھا۔ ہمیں ابو بکر صدیق کی بات بتا، عمر فاروق کی بات بتا، عثمان غنی کی بتا، مولا علی کی بتا، حسن حسین کی بتا، صحابہ کی بتا، اہل بیت کی بتا، اماموں کی بتا، ہم مانیں گے۔ تو جو انہوں نے داسین خاتم النبیین پڑھنا نہ آوے تو کی کہنے ایسی انہوں مان لئی۔ آج کل دے ایسی دے 2 نمبر مولویوں پیروں نہیں منے رہے، حکمرانوں نے مان لئی ہے۔ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہمارا معیار ہے۔ اسی ایویں نہیں لگے پھرتے، ساڑھی کانڈ ہوتے کسی ہاتھ ہے، ایویں لگے نہیں ہیں اسی۔ کہنے جی رات کو فلانے پیر صاحب کی بد دعا لگ گئی، میں کہ دعا تک نہیں لگی تھی، بد دعا لگ گئی۔ نہیں جی تسی فلانے کے خلاف، میں نے کہا ہم ہر اس بندے کے خلاف ہیں جو دین کا دشمن ہے اور دین دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ہر اس بندے کے خلاف ہیں چاہے وہ جو مرضی ہو۔ حضور کے خاندان کے لوگ نہیں تھے دشمن، تو حضور ان کے خاندان کی وجہ سے حیات تھا، تو سیدنا صدیق اکبر نے تو اپنے باپ کے منہ کے اوپر تھپڑ مار دی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ریاست مدینہ کے چیف آف آرمی سٹاف، ریاست مدینہ کے فوج کے سربراہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، آپ نے اپنے باپ کا سر کاٹ دیا، کان سے پکڑ کر حضور کے قدموں میں ڈال دیا، کان سے پکڑ کر لے گئے سر، گھر سے جا کر حضور کے پاؤں میں ڈال دیا۔ حضور نے پوچھا اوبئی کس کا سر ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے باپ کا سر ہے۔ کیوں کاٹا؟ فرمایا حضور آپ کو بھونکتا تھا، آپ کے خلاف بات کرتا تھا، میں نے کاٹ کر رکھا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد فاقتلوہ پوری دنیا نے مجھے بھی بتایا نا، جو کہتے ہیں مولویوں کو نہیں پتا جی ہمیں دنیا کا زیادہ پتا ہے، ہم دنیا کی خبریں زیادہ رکھتے ہیں، ہم ٹی وی دیکھتے ہیں، ہم اخبار پڑھتے ہیں، مجھے کوئی اٹھ کر بتائے دنیا کے کسی کونے میں، حصے میں، ملک میں، شہر میں یہودیوں کی بیٹیوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، دکھائے مجھے کوئی۔ عیسائیوں کی بیٹیوں کی عزتیں لٹ رہی ہوں، ہندوؤں کی بیٹیوں کی عزتیں لٹ رہی ہوں، سکھوں کی بیٹیوں کی عزتیں لٹ رہی ہوں، بدھ متوں کی بیٹیوں کی عزتیں لٹ رہی ہوں، آج پوجا کرنے والوں کی بیٹیوں کی عزتیں لٹ رہی ہوں۔ جہاں مرضی جاؤ، جس ملک میں جاؤ، جس شہر میں جاؤ، مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں۔ کشمیر میں مسجدوں میں مسلمان بیٹیوں کے ساتھ زنا ہوتے ہیں، برما کی مسلمان بیٹیوں کے پستان کاٹ کر کباب بنا کر کھا لیا انہوں نے، شام کے مسلمانوں کو تباہ و برباد، پورا شام کھنڈر بنا کر چلے گئے ہو، خالد بن ولید کی دربار کے ساتھ بم مار دیا انہوں نے۔ کہاں ہے مسلمانوں کی غیرت؟
کہاں ہے صلاح الدین ایوبی کے وارث؟ کہاں ہے محمد بن قاسم کے وارث؟ نام لینا آسان ہے، ان کے راستے پہ کھڑے ہونا اصل یہ ہوتا ہے۔ ادھر بیٹھ کر یزید کو لعنت تو میں بھی بھیج سکتا ہوں، آپ بھی بھیج، اصل حسینیت یہ ہے کہ وقت کے یزیدوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی جائیں۔ یزید تو پکا حافظ تھا، قرآن آتا تھا اسے، سر پر پگڑی پہنتا تھا، جمعے کے خطبے دیتا تھا، امامت کراتا تھا، حدیثیں آتی تھی، کلمے آتے تھے، ہر چیز آتی تھی۔ پھر کیوں حسین ہے؟ پھر کس وجہ سے حسین کو آنے؟ ان کو تو کلمے بھی نہیں آتے، قرآن کی تو دور کی بات ہے، خاتم النبیین نہیں آتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی نہیں آتی، کہتے ہیں بسم اللہ الرحیم۔ بتاؤ اس کو تو ہر چیز آتی تھی، پھر حسین ابن علی کیوں آئے اس کے مقابلے میں؟ زانی تھا، شرابی تھا، یہ نہیں ہے۔ اوپر سے لے کے نیچے تک سارے مرزائی اور مرزائیوں کے یار ہیں، شرابی ہیں، زانی ہیں، سودی ہیں۔ سود کا گھر، کہتے ہیں مولوی صاحب آپ پھر ملک میں سود کے بغیر معیشت کیسے چلائیں گے؟ میں نے کہا تو مسلمان ہے، شرم آنی چاہیے جو یہ سوال کرتا ہے، اسے تو چاہیے کہ وہ سود ختم کرنے کے طریقے بتائے۔ وہ پوچھتا ہے کہ تم سود کے بغیر کیسے چلاؤ گے؟ ہم ویسے چلائیں گے جیسے صدیق اکبر نے چلائی، ہم ویسے حکومت چلائیں گے جیسے فاروق اعظم نے چلائی، ہم ویسے چلائیں گے جیسے عثمان غنی اور مولا علی نے معیشت چلائی۔ حضرت فاروق اعظم مدینے کے بازار میں جاتے اور تاجروں سے تعریف پوچھتے تھے، بتاؤ بے باطل کیا ہے، بے فاسد کیا ہے، تجارت کا طریقہ کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام۔ جس کو آتا اس کو تو چھوڑ دیتے، جس کو تجارت کا طریقہ نہ آتا، اس کو اسلام کے مطابق تجارت کا پتہ نہ ہوتا، تو فاروق اعظم اس کو کوڑے لگواتے تھے۔ سرکار نے خود فرمایا کہ جو بندہ سود کا 1 درہم کھاتا ہے نا، وہ اس بندے سے بھی بدتر ہے جو بندہ اپنی ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرے۔ جو ملک پورے سود پر چل رہا ہو، کوئی سود کے بارے میں بات نہ کرے، ختم نبوت کے بارے میں بات نہ کرے، آن دیجیے ادھر دی گل سنائے، کوئی ادھر دی گل سنائے، کوئی ادھر دی گل سنائے، کوئی ادھر جال بھی گئے، بس اے پوری ہو۔ میرے آقا مولانا نے ڈیوٹی لگے، حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے مولوی بک گئے، حکمرانوں سے پیسے لے کر دین بیچ دیا۔ حضور کے امت کے علماء کی بات آئی، حضور نے فرمایا لا لا لا، فرمایا میری امت کے علماء ایسے نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ حضور نے فرمایا میری امت کے علماء اپنا دین نہیں بیچیں گے۔ بتائیں جو بیچ رہے ہیں وہ تو پھر نہ ہوئے حضور کی امت کے علماء۔ سرکار نے جو فرمایا بھی میری امت کے علماء نہیں کریں گے، حضور کا فرمان تو جھوٹا نہیں ہو سکتا نا جی، ہو سکتا ہے؟ حضور کا فرمان تو چمکتا ہوا، حضور نے فرمایا میری امت کے علماء نہیں کریں گے، جو دین نہیں بیچیں گے علماء وہ ہے خادم مساردوی، وہ ہے جو حکمرانوں کے تلوے نہیں چاہتے، وہ ہے جو حکمرانوں کو حق بات کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ شخص اللہ کو کہے گا یا اللہ میں صلح پسند بندہ تھا، محبتیں مانگتا تھا، بغض اور دشمنی مجھے اچھی نہیں لگتی تھی، اختلاف مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، میں تو محبت کی بات کرتا تھا، نیکی کی بات کرتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا لے جاؤ اسے، یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ بتاؤ جی کدھر گئی نماز، کدھر گئے ذکر اذکار، کدھر گئی دین کی تعلیم؟ سب نیکی ہوگی نا جی، ایک گناہ بھی نہیں ہونا تو کوئی نیکی کی کمی ہوگی؟ ہر نیکی ہوگی اس کے بعد، سوائے اس کے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دشمنی نہیں رکھی، باقی ہر کام کیا ہوگا۔ ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے۔ ہاں یہ سب کچھ نمازیں، یہ سب کچھ یہ بعد میں کام ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے ایک نظارے کا بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ صحابہ نماز میں حضور کو دیکھتے رہتے تے، آج جڑے نا ساڑیاں ہو جائیں نہیں جناب الحمد نماز تو پڑھتے ہیں، میں کہ نماز تے وہ بھی پڑھتے سن، حضور تے پیچھے پڑھتے سن، لیکن حضور فرمایا اندروں منافق ہیں بھی مینوں نہیں مندے، میری نہیں مندے۔ مومن وہ ہے جو حضور کے دیے ہوئے راستے پر کھڑا ہو، منافق وہ ہے جو اپنی مرضی کے مطابق دین پر چلے۔ وہ منافق ہے جو رسول اللہ کے مطابق نہیں اپنی مرضی کے مطابق دین بیان کرے، مرضی کے مطابق دین پر چلے۔ یہ منافق کی یہی نشانی ہے۔ حضور کے پیچھے نمازیں، حضور کی 5 وقت زیارت، پھر بھی منافق۔ یہ بات کبھی سوچی ہم؟ آج آئیں حضور کے دین کی طرف، بس کرے 75 سال ہو گئے غیروں کو آزما کے فلانا آیا، ٹیرا آیا، گدڑ آیا، لمڑ آیا، بس اب محمد عربی کا دین آیا اور انشاءاللہ پوری آب و تاب کے ساتھ آنا ہے۔ حضور کا دین جب یہ امریکہ
امریکہ کے سارے یاروں نے مل کر افغانستان کو نہیں روک سکے تو یہ امریکہ کے غلام دین کو کیسے روک دیں گے؟ دین تو آئے گا ہی آئے گا۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا قیامت سے پہلے پوری دنیا میں اسلام آئے گا، اس نے آنا ہے، اسلام نے آنا ہے، ہم رہیں یا نہ رہیں، لیکن ہمارا کام ہے محنت کرنا، ہمارا کام ہے دین کے لیے کوشش کرنا، ہمارا کام ہے دین کا پیغام دینا، ہمارا کام ہے حق بات بتانا، ہماری ڈیوٹی لگی ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت کے علماء اچھائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، ظالم کا ہاتھ ظلم سے خود روکیں گے۔ امام موسیٰ کاظم کو جانتے ہیں؟ امام موسیٰ کاظم، آپ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا جو مسلمان ظالم حکمران کو جانتے ہوئے ظالم حکمران کے چہرے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، جانتا ہے کہ ظالم ہے پھر اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، کہتے واہ واہ میرے لیڈر کی کیا بات ہے، جانتا ہے کہ یہ مندر بنا رہا ہے پھر بھی کہتا ہے دیکھو جی کیا بات ہے، جانتا ہے سکھوں کے گردوارے بنا رہا ہے پھر بھی کیا بات ہے، جانتا ہے مسجدیں گرا رہا ہے پھر بھی کہتا ہے کیا بات ہے، جانتا ہے سینما بنا رہا ہے پھر بھی کہتا ہے کیا بات ہے۔ امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جو ظالم کے چہرے کو جانتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتا ہے، حضور نے فرمایا وہ قیامت والا دن اسی ظالم کے ساتھ جہنم میں ہوگا۔ جو صرف چہرے کو دیکھ کر خوش ہو اور جڑا کھڑا ہی نال ہوئے، یہ تو سرکار نے فرمایا تھا نا، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے حکمران ایسے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ کثرت سے کمینے ہوں گے، حکمران بھی کمینے اور ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ کثرت سے کمینے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بھی ہر بندہ جو کوئی کمینے ان کی نشانی کیا ہوگی؟ حضور نے فرمایا وہ حکمران یکذبون و یظلمون، جھوٹ بولیں گے اور ظلم کریں گے، بولتے ہیں جھوٹ، سب کو پتہ ہے بھی یہ سارے اتو لے کے تھلے تک جھوٹے ہیں، سارے نے پتہ ہے، لیکن اگر کوئی چھڑے دے ہوتی دکانداری بند ہوتی ہے۔ بابا جی فرماتے تھے جب صحابہ نے یہودیوں سے پیسے نہیں لیے نا پھر دریا بھی چل پڑے خطوں کے ساتھ، جب حضور نے یہودیوں سے قرضے نہیں لیے تو بلال کعبے کی چھت پر بھی چڑھ گئے، جب مسلمانوں نے یہودیوں سے قرضے لیے تو پھر مسجدیں بھی بند ان کے کہنے پہ کرنی پڑی، جب ان سے قرضے لیے تو پھر ختم نبوت پہ ڈاکہ بھی مارنا پڑا، جب ان سے قرضے لیے پھر شراب کے بل بھی پاس کرنے پڑے، جب ان سے قرضے لیے تو پھر سکھوں کو گردوارے بھی بنانے پڑے، جب ان سے قرضے لے کر جب صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھے پھر عالم کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیسر و کسرا جیسی سپر پاوروں کو بھی صحابہ نے لٹایا۔ یہاں کھڑا ہمیں اللہ رسول کے ساتھ ہونا پڑے گا اگر چاہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہو، معیشت ٹھیک ہو، تجارت ٹھیک ہو، تاجر ٹھیک ہو، کسان خوشحال ہو، پاکستان کے ہر شعبے کا ہر بندہ خوشحال ہو تو آنا دین مصطفیٰ کی طرف پڑھنا، حضور کے راستے پہ کھڑا ہونا پڑے گا، حضور کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا، اس کے بغیر پاکستان نہیں بن سکتا، پاکستان اس کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا، پاکستان میں تبدیلی نہیں آ سکتی، انقلاب نہیں آ سکتا، انقلاب اور تبدیلی تب آئے گی جب دین مصطفیٰ تخت پر آئے گا۔ دیکھیں گے تبدیلی مکے میں آئی تھی نہیں آئی، نہیں پہلے بت بڑے رہے، جب دین آیا تخت پر پھر کعبہ بھی صاف ہو گیا، وجال حق وزہق الباطل، حضور پھر آیت پڑھتے تھے اور بتوں کو خود حضور گراتے جاتے تھے۔ پہلے دین حضور نے دین کے لیے جد و جہد کی، محنت کی، حضور نے خود دین کے لیے محنتیں کی، حضور نے سب سے پہلے دین تخت پر بٹھایا، پھر حضور نے حج کیا۔ آج ہم ہر سال حج کرتے ہیں، یہ بتاؤ جو حضور نے عمل ساری زندگی کیا وہ عمل کر رہے ہیں ہم کہ نہیں؟ ایک بار اینڈ میں حج کیا، دین پہلے اوپر بٹھایا، بتائیں ہم نے دین کے تخت پر لانے کی بات کی ہے؟ حج کرنے تو جاتے ہیں، آج حج کی عزت ہو اور دین کی بات کرنے والا، جہاد کی بات کرنے والا دہشت گرد کیوں ہو گیا؟ بتائیں جی، عمران خان کی بات کرنے والا امن والا، بچیاں نچانے والا جہادی، اور جہاد جو رسول اللہ خود کر گئے اور حضور نے خود دعا مانگی، جی حدیث ہے، حضور نے فرمایا یا اللہ میں تیری راہ میں شہید ہو جاؤں، یا اللہ میں پھر زندہ ہو جاؤں، یا اللہ میں پھر شہید ہو جاؤں، یا اللہ میں پھر زندہ ہوں، پھر میں تیری راہ میں شہید ہوں۔ یہ تو سرکار کا فرمان ہے، جس مسلمان کے دل کے اندر کبھی شہادت کی، جہاد کی تڑپ پیدا ہی نہ ہوئی، کبھی اس کی سوچ ہی نہ آئی کہ یا اللہ میں بھی تیری، مجھے بھی موقع، یہ نہیں کہ تو تجھے سوچ لو دکھانا بھی جان چھوٹ جانی ہے،
اندروں یا اللہ کدی موقع ملے اسی کشمیر جائیے مودی نو ٹنگ کے کشمیر دیا دھیاں بھی بچائیے یا اللہ کدی موقع ملے امریکہ نو ٹنگ کے آفیہ صدیقی اسی بچائیے یا اللہ بچانیاں اسی بھی شہید ہو جائیے تیری راہ. حضور نے فرمایا جس کے دل میں کبھی یہ خیال بھی نہ آیا نا وہ منافق ہو کر مرے گا. منافق ہو کر مرے گا جس کے دل کے اندر جہاد کا خیال ہی نہیں. یہ حضور نے خود فرمایا ہے. حضور نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت کا خیال نہ ہوتا نا تو میں صحابہ کے ساتھ ہر جنگ میں شریک ہوتا. مطلب کیا ہے؟ مطلب اگر حضور ہر جنگ میں جاتے پھر مسلمانوں کے لیے جہاد کرنا فرض ہو جاتا. مسلمان اگر کسی بھی جہاد میں نہ جاتے تو کافر ہو جاتا. یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ مت سمجھیے گا بھی کوئی گھر بیٹھ کے جہاد والے دن مخالفت کرے تو وہ بچ جائے گا. نہیں. ایک بندہ یہ تو حضور کا فرمان ہے نا. حضور نے فرمایا ایک مجاہد میدان عمل میں ہے اور ایک بندہ کسی وجہ سے نہیں جا سکتا پیچھے وہ مجاہد کے گھر والوں کا خیال کرتا ہے اس کے بچوں کا خیال کرتا ہے اس کے گھر میں روٹی کا خیال کرتا ہے تو حضور نے فرمایا اللہ اسے بھی اس مجاہد کے اس والا ثواب اس کو بھی دے گا. یہ نہیں ہے کہ جڑے دین دا کام کر رہے ہیں لبیک والے ایک تے نال چلنا نہیں پھر بہ کے انہوں نے خلاف گلیں کرنی ہے. دیکھیں مولوی فلانی جگہ پہ گئے فلاں. میں کہا بھائی جان اگر تسی ہو اپنی ماؤ دے تو پھر سانو ثابت کر کے دکھاؤ کتنے وکے ہیں. گلاں کرن نال نہیں کوئی شے سامنے لے آؤ. کوئی شے او جی سامنے لے آؤ کہ ساڑے بابے پیسے لے آؤ لے آؤ سامنے کے ساڑے قائد اے دے 5,000 دے نوٹاں دیاں بوریاں لے کے آئے. عمران دی حکومت کہ لے لو تھوڑے جی کمپرومائز تھوڑا سا. ہمارے قائد نے کہا اے جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی منہ پھیر بیٹھیں گے ہم تیری دیوار کی طرف. فرمایا ہم پیسوں کے لیے نہیں محمد عربی کے دین کے لیے آئے ہیں. ہمیں علامہ اقبال بتا گیا ہے تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول. صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے دل عقل کا جو غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. اقبال کہتا ہے دنیا کی خوبصورت سے خوبصورت لیلا بھی کجاوے کے اندر سج دھج کر آ جائے تیرے لیے بیٹھی ہو. اقبال کہتا ہے تو نے اس کی طرف نہیں محمد عربی کی غلامی کی طرف دیکھنا ہے. تو نے حضور کے راستے پہ کھڑا ہونا ہے اس طرف نہیں جانا. تو ایسی دے جا رہے ہیں اسی قرآن چھوڑ دیتا اسلام چھوڑ دیتا قرآن کی تعلیمات. ہم اپنے بچوں کو انگریز کے پیچھے تو لگا رہے ہیں. جو انگریز ہمارے قرآن کو جلائے جو انگریز ہمارے قرآن کو لیٹرینوں میں ڈالے نعوذ باللہ ہم اس کے پیچھے لگ رہے ہیں. بابا جی فرماتے تھے یاد رکھنا اگر انگریزی کے 26 حروف تمہیں روٹی دیتے ہیں نا یاد رکھنا قرآن کے 29 بھی تمہیں روٹی دے ہی دیں گے. اگر بات روٹی کی ہے تو پھر قرآن کی روٹی جو دیتا ہے وہ کوئی اور دیتا بھی نہیں. بتائیں جی سیلاب آیا پورے پاکستان میں قرآن والوں نے روٹی نہیں بانٹی. اللہ پورا پاکستان پریشان ہے کہ پیسے نہیں ہیں ملک حالات خراب ہیں قومی خزانہ خالی ہے حالات خراب ہیں. میں نے کہا تمہیں دروازہ حکمرانوں نے دکھایا تھا IMF کا امریکہ کا ہمیں ہمارے بابے نے دروازہ دکھایا گنبد خضرا کا. وہی لوگ جو کہتے ہیں خزانے خالی ہیں قوم کے پاس پیسہ نہیں ہے خزانہ خالی ہے وہی لوگ ہمارے بارے میں ضرور کہتے ہیں اے مولویوں کو لبیک والے کو پیسہ کتوں آندا ہے. میں کہتا ہوں دس دیں کتوں آندا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا. تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیب اور بد نصیب دے تسی ہو جو امریکہ کول گئے ہو بد نصیب دے تسی ہو IMF کی نو من رہے ہو خوش نصیب تے اسیاں کے گنبد خضرا تے گئے سانو بابا اس دروازے دے لا گئے. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی چوکٹ پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا مفت پالا تھا کام کی عادت نہ تھی اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکمہ تیرا. ہم حضور کھلاتے ہیں اور حضور کا ہی کھاتے ہیں اور یہ تو دنیا کا قاعدہ ہے نا جس کا کھانا جڑا عمران دا کھاندا ہے اودے ہی نانے نونے لانے جنہیں نواز دا کھاندا ہے اودے ہی نعرے لانے جنہیں زرداری دا کھادا ہے او ڈاکو دے ہی نعرے لانے جنے بدماشا دے جی تسی جاؤ نا لاہور دے اندر کوئی پوچھنے والا تو ہوئے نا بھی جڑا کہندا ہے جی وہ ڈاکو ہیں ہم بڑے پاک لوگ ہیں تسی جاؤ گلبرگ تے گلبرگ دے اندر ادھر بھی تے ادھر بھی پورا 1 کلومیٹر اس گلبرگ دے اندر کم از کم ہور نہیں تے 50 تو 70 لاکھ بھی میں گھٹ کہہ رہی ہوں کم از کم 1 کروڑ دا ایک مرلہ ہے کی ہے 1 کروڑ کا ایک مرلہ ہے ایک مرلہ اس طرف بھی اور اس طرف بھی پورا 1 کلومیٹر پرویز الہی کی کوٹھیاں ہیں. اس سے نہیں پوچھ سکتے بھی یہ کہاں سے آیا تھوڑے کول اور دسو نا
ساڑھے کی جو پوچھتے ہو مولویوں تاڑے کو پیسے کتھوا ہے، انڈیا سے آ رہے ہیں، فلانی جگہ سے آ رہے ہیں، ثابت تو تم نہیں کر سکے. تم بتاؤ نا، تم تو لوگوں سے شوکت خانم کے نام پہ کھالے مانگتے رہے ہو، تم تو لوگوں سے شوکت خانم کے نام پہ چندے، فطرانے، صدقے، خیراتیں، زکاتیں مانگتے رہے ہو. اوہ کھالے مانگنے والا ہو، اور تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ تم بھی تو دو نا حساب، ہم تو دیتے ہیں. ہمارا تو بابا کہتا رہا ہم تو دینے کے لیے تیار ہیں. تم بتاؤ نا زرداری صاحب، تم تو ڈاکو تھے اور تم تو پرچیاں بلیک کرتے تھے، ڈکیٹیاں مارتے تھے. اور خورشید شاہ صاحب جناب، آپ تو میٹر چوریاں کرتے تھے. بتاؤ نا میٹر چوروں کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ ہم سے جو سوال کرتے ہو کس منہ سے کرتے ہو؟ تم بتاؤ نا بھائی نواز شریف صاحب، تمہارے تو ابا جی لوہار تھے، لوہاروں کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ ساڑھی جو تعلق گڈی تو درد ہوئے بھی مولویوں کو گڈی کدھروں آئی؟ میں کہ لوہاراں دے نعرہ لانے والے کول گڈی آوے، چندے دے کھلا منن والے، عمرانے دے نعرے لانے والے کول گڈی آوے، ہیلی کاپٹر بھی آوے، جہاز بھی آن. زرداری ڈاکو اور میٹر چوری کرنے والے کے نعرے لگانے والوں کے پاس جہاز آئے اور محمد عربی کا نعرہ لگانے والوں کے پاس کچھ بھی نہ ہے. ساڑھے کریم ایڈے بھی کریم میں کچھ دے نہیں رہا. تھوڑے جڑے ہیں نا بڑے، اے کوئی مربیاں دے مالک ہونے، اسی جنہوں نے نعرہ لانے ہیں مربیاں دے نہیں، پوری کائنات دے مالک ہے. ان کے ہاتھ میں ہر ایک کنجی ہے. اعلیٰ حضرت فرمانے اللہ نے اپنے سارے رحمتوں کے خزانوں کی چابیاں اپنے محبوب کے ہاتھ میں دی. ان کے ہاتھ میں ہر ایک کنجی ہے. مالک کل کہلاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے دلاتے یہ ہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. انا آتینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں. مرکد میں اپنے بندوں کو تھپک تھپک کر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور سے وفا کر کے جاؤ، قبر میں اگر نیند نہ آئی حضور خود تھپکیاں دیں گے. ادھر بچوں کو نیند نہ آئے تو ماں تھپکیاں دیتی رہے، بچے سو جا سو جا سو جا سو جا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر حضور سے وفاداری کر کے گئے، قبر میں نیند نہ آئی، سرکار خود تھپکیاں دیں گے. مرکز میں اپنے بندوں کو تھپک تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں. قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں. سب کچھ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں. ہلتی نیو جماتے یہ ہیں، ٹوٹی آسے بناتے یہ ہیں. سب کچھ حضور کی برکتوں سے. یہ ساری بہاریں، یہ رنگتیں، یہ آپ کے چہرے، میرا بوتھا سلامت بھی حضور کی وجہ سے. خدا کی قسم حضور کی وجہ سے. نہیں تو پہلی امت ایک گناہ کرتی تھی، اللہ دروازے پر گھر کے باہر لکھوا دیتا تھا کہ اس بندے نے رات کو یہ گناہ کیا. باندر کی شکل بن جاتی تھی، خنزیر کی شکل بن جاتی تھی، پتھروں کا عذاب، ایک گناہ پر رب عذاب دیتا تھا. آج آپ اور میں بچے ہوئے ہیں کس کی وجہ سے؟ عطائے رب، جلائے کرب، فیوز عجب، بغیر طلب. یہ رحمت رب ہے کس کے سبب؟ بے رب جہاں تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے. ہم جن کا نعرہ لگا رہے ہیں، جن کی بات کر رہے ہیں، جن کی بات ہم کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کر، خدا کی قسم ہمیں وہ اس ٹائم بھی گنبد خضرا میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں. ہم جن کا نعرہ لگاتے ہیں وہ ہمیں جانتے ہیں. ایک گل ضروری، اسی کمرے چ لوگ کے بھی لائیے تو مالک ویکھ دین، تے میدان چ لائیے تاں بھی مالک ویکھ دین. تے کسی کوئی عمران دا نعرہ لاوے تے عمران نہیں ویکھدا، نواز نہیں ویکھدا، زرداری نہیں ویکھدا. تے قیامت والے دن الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ فرماتا ہے قیامت والا دن زبانیں بند ہوں گی، ہاتھ بولیں گے، کلام کریں گے. یا اللہ بلے کے نعرے لگاتا تھا، یا اللہ یہ بولے. قرآن میں اللہ کیا ہے؟ یہ بولے گا یا اللہ شیر کے نعرے لگاتا تھا، تیر کے لگاتا تھا، فلانے مولوی پیر وڈیرے سردار کے نعرے لگاتا تھا، 2 نمبر لوگوں کے نعرے لگاتا تھا. یا ہمارے بھی امیر المجاہدین کے صدقے، رسول اللہ کی نگاہ فیض کے صدقے ہمارے بھی ہاتھ بولیں گے. یا اللہ جب بھی اٹھاتے تھے تاجدار ختم نبوت کے لیے اٹھاتے تھے. یا اللہ جب بھی اٹھاتے تھے لبیک یا رسول اللہ کے لیے اٹھاتے تھے. ہمارے تو ہاتھ ہی بولیں گے. ادھر کھوتا نعرہ لایا آج مسلمان نہ لایا.
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. بس کریں، میرا آپ سے کوئی اختلاف نہیں، میری کوئی کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں. میری کسی کے ساتھ دشمنی ہے اللہ رسول کی وجہ سے ہے. میری جس کے ساتھ محبت ہے اللہ رسول کی وجہ سے ہے. آپ کا بھی رب وہی ہے، میرا بھی وہی ہے، آپ کے بھی رسول وہی ہیں، ہمارے بھی وہی ہیں. آپ کا بھی قرآن وہی ہے، ہمارا بھی وہی ہے. آپ بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں، میں بھی وہی پڑھتا ہوں. ہم لڑیں اللہ رسول کے لیے، آپس لڑیں. کوئی میں دین کے خلاف بات کروں، آپ مجھ سے لڑیں، آپ کو بھی چاسا ہے، ہمیں بھی چاسا ہے. لیکن ہماری لڑائی عمران نواز زرداری کی خاطر ہو چاس نہیں ہے. یہ مسلمانوں والی بات نہیں ہے. لڑائی ہو اللہ رسول کے لیے. قیامت والے دن آپ اگر مجھے سیدھا کرتے ہوئے جائیں، مولوی اگر غلط راستے پہ چل پڑے، آپ کھڑے ہو کر مجھے سیدھا کریں، تو قیامت والے دن کم از کم یہ تو بات ہوگی کہ نہیں ہے میرے حبیب فلاں بندہ فلاں کے ساتھ دشمنی فلاں کے ساتھ لڑا تیری وجہ سے تھا. مولتے پہنے ہیں نا. پھر آج لڑائی فلانی تے ایدی تے لڑائی ہونی، ایدی تے گل ہی نہیں ہونی. آج دین کے خلاف باتیں کریں، ہم سوچنا پڑنا ہے آپ کو، حضور کے دین کی طرف آنا پڑنا ہے. آپ اپنے بڑوں کی سیرت پڑھیں، خود پڑھیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، آپ خود کتابی زندگی میں واپس آئیں، مطالعہ کریں، اپنے بڑوں کی سیرت پڑھیں. اے موبائل کی زندگی چ نکلو، کوئی 1-2 گھنٹے اپنے بڑیاں کی سیرت پڑھو کہ صلاح الدین ایوبی کون تھا، پڑھو طارق بن زیاد کون تھا، پڑھو احمد شاہ ابدالی کون تھا، یوسف بن تاشفین کون تھا، ٹیپو سلطان کون تھا، حضرت برا بن مالک کون تھے، حضرت ذوالبجادین کون تھے، حضرت انس بن مالک کون تھے، خالد بن ولید کون تھے. مولا علی شیر خدا کی بہادری اپنے بچوں کو پڑھائیں، خود سیرت پڑھیں. امام زین العابدین خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ہمارے گھر میں امام حسن اور حسین ہم کو مولا علی پڑھاتے کیا تھے؟ فرماتے ہمیں مولا علی حضور کی جنگیں پڑھاتے تھے. حضور جنگوں میں کیسے گئے، حضور نے تلوار کیسے اٹھائی. حضرت مولا علی آپ فرماتے ہیں امام حسن اور حسین اور ہمیں مولا علی حضور کے غزوات سنایا کرتے تھے. اسی ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار اے بچے نے پڑھایا، ABCD اے پڑھائی. تے قرآن 2-2 گھنٹے ساڑھے بچے کی قرآن بھی نہیں پڑھیا جاتا. صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن بھی نہیں، بڑے بڑے چودھریوں کو نہیں آتا. کسی ختم دے پہنچ جان تے قرآن انہوں کو ایلو جی سپارہ پڑھو تے سارا ختم تو پہ جاندے ہوتا سپارہ نہیں مکتا. یہ ہے نا جی، ہم نے قرآن چھوڑا ہے تو پھر آج ذلیل ہو رہے. آپ کسی کے گھر میں روٹی نہیں ہے نا، پوری نہیں ہو رہی، کسی گھر میں برکتیں نہیں ہیں، لاکھوں روپے کما رہا ہے، برکت نہیں ہے. میں اس کو بتاتا ہوں حل، اس کا میں بتاتا ہوں کہ برکتیں کیسے آئیں گی. وہ نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت شروع کر دے، صبح شام قرآن کی تلاوت کرے، کم از کم 2 سپارے روزانہ، چلو 2 نہیں 1 پڑھے، 1 سپارہ روزانہ پڑھے. 2 مہینے بعد اس کے گھر کے حالات ٹھیک نہ ہوئے، ہمیں عادت پڑ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضور آٹا دے دیں، دے دیا. دوسرے دن آ گیا سالن دے دیں، دے دیا. تیسرے دن آ گیا حضور پیسے دے دیں، دے دیے. پھر آ گیا فلاں دے دیں، آپ نے دے دیا. پھر آیا تو آپ جلال میں، آپ نے فرمایا کیا تو روز مجھ سے مانگنے آ جاتا ہے، جا کے رب کا قرآن پڑھ. وہ چلا گیا. ہفتہ 1.5 2 3 4 مہینہ گزرا، وہ نہیں آیا. حکمران بھی تو وہ تھے نا. ان کے دل میں آیا کہ یار میں نے اس سے بات تھوڑی زیادہ اونچی کر دی ہے، تو میری اس بات کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوئی ہے. وہ ضرورت مند تھا، مجھے رب نے دیا ہے، تو میری وجہ سے اس کو تکلیف ہوئی، وہ مانگنے نہیں آیا ضرورت مند. تو آپ نے کہا میں اس سے ڈھونڈ کر اسے معافی مانگتا ہوں. تو حضرت فاروق اعظم اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے. تو وہ مدینے کے بازار میں ملا. تو آپ نے فرمایا یار میری بات سے تیرا دل دکھ ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، یار تجھے ضرورت ہے تو آ جایا کر مجھ سے مانگنے کے لیے. تو اس نے کہا کہ سے پتہ جواب کیا دیا؟ اس نے کہا جناب جس دن سے میں قرآن کے دروازے پہ گیا ہوں، فاروق کے دروازے پہ آنے کی ضرورت نہیں پڑی. ہم تو قرآن کو چھوڑی کھڑے، ہم ڈالر کے پیچھے، امریکہ کے پیچھے، پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. حضرت محمود غزنوی نے نا اپنی سارے وزیروں مشیروں کو اکٹھا کیا اور ان کے گھوڑوں پر بٹھایا. گھوڑوں کے آگے سایہ تھا. تو آپ نے کہا اس سائے کو پکڑنا ہے. کیا کرنا ہے؟ سائے کو پکڑنا ہے. سب نے گھوڑے دوڑائے. اب جب دوڑے سایہ آگے آگے گھوڑا پیچھے پیچھے، اب کہاں سایہ کہاں پہ پکڑا جاتا تھا. تو آپ کافی دیر بعد روک دیا سب کو. آپ نے فرمایا آپ واپس چلو. جب واپس مڑے سایہ پھر پیچھے پیچھے. تو آپ نے ان سب کو کہا، آپ نے فرمایا دنیا کی مثال ایسے ہے، جب دنیا کے پیچھے بھاگو گے ہاتھ نہیں آئے گی، جب چھوڑو گے پیچھے آئے گی. ہاں اللہ رسول کے پیچھے چلو دنیا پیچھے آئے گی.
یہ تو ہمیں بڑے بتا گئے ہیں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ ہم نے اپنے بڑوں کا راستہ چھوڑ دیا، آئیں حضور کی سیرت اپنے بچوں کو پڑھائیں، بتائیں خالد بن ولید وہ تھے جو 3.5 لاکھ کی فوج کے ساتھ 60 صحابہ کو لے کر 3.5 لاکھ بندوں سے لڑ پڑے تھے اور ان کو بھاگنے پر مجبور کیا تھا، 10,000 کافروں کی گردنیں اتار دی تھی۔ حضرت ذوالبجادین اکیلے تنہا لاکھوں کی فوج سے اکیلے لڑ پڑے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فوج کے سربراہ تھے اس وقت جنگ میں، تو حضرت سعد بیمار تھے، آپ ایک قلعے پر بیٹھ کر صحابہ کا منظر دیکھ رہے تھے، تو حضرت ذوالبجادین یہ وہ صحابی ہیں کہ یہ پیچھے تھے، تو جب صحابہ دشمن کی وجہ سے تھوڑے سے قدم پیچھے ہٹنے لگے نا، حضرت ذوالبجادین تلوار اٹھا کر پہنچے، صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسے لگا بجلی کی طرح کوئی اللہ کی طرف سے مدد آئی ہے، کوئی فرشتہ آیا ہے جس نے تلوار ایسے رکھ کر گاجر مولی کی طرح ہزاروں کی لائن کو کاٹ کے رکھ دیا، اکیلے حضرت ذوالبجادین۔ صحابہ جب بعد میں بیٹھے تو حضرت سعد نے کہا یار آج تو اللہ کی، صحابہ نے کہا آج اللہ کی مدد آ گئی، کوئی فرشتہ آیا تھا، اس نے لاکھوں کے مجمع میں اکیلا چلا گیا اور اس نے ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ تو حضرت سعد نے کہا یار میں دور سے دیکھ رہا تھا، مجھے وہ لڑنے کا انداز ذوالبجادین کا لگتا تھا۔ کیا لگتا تھا؟ ذوالبجادین کا لگتا تھا۔ تو بعد میں پتہ کروایا تو پتہ لگا وہ خود حضرت ذوالبجادین تھے جو اکیلے لاکھوں کی فوج میں گھس گئے تھے۔ یہ تھے ہمارے بڑے، جڑا پلے سے ڈالے کہ ڈرا کھڑا ہوئے ہو کبھی میں محمد عربی دے شیر گل ہے نا، جڑا ہاتھ کڑی بتائیں نہیں جی امام زین العابدین کے ہاتھ پہ ہاتھ کڑی لگی نہیں لگی؟ بتائیں پوری دنیا میں امام زین العابدین جیسے ہاتھ کسی کے سونے ہیں؟ جب ان شہزادوں کے ہاتھ پہ ہاتھ کڑی لگی تو ہمارے ہاتھوں کو کیا ہے؟ جب حسین کا سر نیزے پہ چڑھ گیا پھر ہمارے سروں کی کیا حیثیت ہے؟ جب حضرت قاسم شہید ہو گئے پھر ہماری جوانیوں کی کیا حیثیت ہے؟ جب حضرت عباس علمدار شہید ہو گئے بتائیں پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ حضرت اون محمد قربان ہو گئے، کربلا میں اہل بیت شہید ہو گئے، وہ تھے شہزادے۔ آج کل دے کیڑے شہزادے ہیں جڑے اندر وڑ کے بہ جان تے کہیں نسی حسینی ہاں؟ حسینی وہ نہیں، حسینی وہ ہے جو امام حسین کے راستے پر کھڑا ہو، وہ تھا خادم حسین۔ حسین والے راستے پہ وہ کھڑے تھے، ہم نے انہی کو دیکھا، ہمیں کردار حسین نظر آیا کہ یہ ہے امام حسین کے وارث، ان کے نقش قدم پہ کھڑے۔ ظالم 6 مہینے جیل کاٹ کر باہر آ کر پہلی بات یہی کہی ستمگر ادھر اے نہیں، حالی تے ہاتھ کڑی بھی نہیں لگی تے جیل بھی نہیں گیا تے کہنے میں جھکوں گا نہیں تے عدالت لمحہ پہ گئے تے میڈم دے گئے جوان اگے کھڑوندا تے چلو اسی بھی کہندے یار چلو کو مان لن، میڈم اگے لمحہ پہ کہتے ہیں میں امریکہ کے آگے کھڑا ہوں گا، میں اگر پتر تو اتھے نہیں کھلو سکا، امریکہ کے کتی کھلوڑا ہے، جلسے بدماشیاں پھر عدالتیں انمافیاں۔ گل بابا جی فرماندے سے بات اتنی کرو جس پر پیرا دے سکو۔ ساڑھے بابے تے گل کیتی 6 مہینے کوئی جھکا سکا؟ 6 مہینے بعد بابے نے پہلی بات یہی کی ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ 7.5 مہینے ہمارے قائد نے بھی تو بات کی، پھر 7.5 مہینے پہرا بھی تو دیا، پھر باہر آیا، بکا نہیں، باہر آ کر پہلی بات ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کی، فرمایا اے مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے، آرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے۔ یہ ہمارے بڑوں کی سیرت۔ آج ایسی انہوں چھڑ کے ایسے وہ چوڑے دے کھڑے ہوئے جڑا فلانے دے چائے دی پیالی دی وک جاوے کہنے وہ ہمارا بڑا ہے، کہنے وہ 5000 پہ ووٹ بیچ دیتا ہے یہ ہمارا جی فلان ہے۔ اپنا معیار بنائیں، آئیں حضور کی غلامی کی طرف۔ ہمارے بڑے حضور داتا علی اجویری ہیں، ہمارے بڑے غوث پاک ہیں، ہمارے بڑے حضرت عبداللہ بن مبارک ہیں، ہمارے بڑے صلاح الدین ایوبی ہیں، ہمارے بڑے یوسف بن تاشفین ہیں، ہمارے بڑے وہ مجاہدین ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دی، ہمارے بڑے وہ ہیں جنہوں نے کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، ہمارے بڑے وہ ہیں جنہوں نے نگاہیں اٹھا کر 90 لاکھ کو ایک بار کلمہ پڑھا دیا۔ ہمارے بڑے ممتاز قادری ہیں، ہمارے بڑے غازی عبداللہ شیشان ہیں، ہمارے بڑے غازی ہادی ماتر ہیں، ہمارے بڑے غازی عامر عبد الرحمن چیمہ ہیں، ہمارے بڑے غازی علم الدین شہید ہیں۔ غازی علم بتائیں جی بس میں اسی بات پر بات ختم۔ میرا ایک تلخ سوال ہے سب سے، حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جب جیل میں گئے میاں والی کے اندر تو 3 سیدزادے اور ایک پیر شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ
اور 3 سید، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، پیر سید دیدار علی شاہ صاحب، پیر سید میر علی شاہ صاحب، یہ 3 سید اور ایک شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی، یہ 4 پیر ملنے کے لیے گئے غازی علم الدین کو جیل میں۔ کیا کہنے گئے تھے؟ یار تینوں پتہ نہیں ہے انگریزوں دی حکومت ہے، ملک بھی اپنا نہیں ہے، تو سانو بھی مروانا ہی، یہی کہنے گئے تھے، یہی کہنے گئے تھے کہ یار تو نے یہ کیا کام کر دیا، تجھے کیا ضرورت تھی ہے جی قانون کو ہاتھ میں لینے کی، یہی کہنے گئے تھے۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب، حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، حضرت سید پیر دیدار علی شاہ صاحب، حضرت شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی علم الدین سے ملنے کے لیے گئے تو جیل میں جا کر گیا، اے پریشان نہیں ہونا، تیرے پیچھے ایسی کھلوتے ہیں، ٹینشن نہیں ہے۔ آج یا رسول اللہ، یا رسول حق چاہ رہا، حق چاہ رہا، یار یہی کہا نا، یہی کہا نا بھی پریشان نہیں ہونا سے تیرے نال جی تے چاہیے رہے سی لبیک والے جدو جیلیں گئے تے انہاں دے سارے انہاں سارے پیراں دے سیداں دے منن والے ساڈے کول بھی آندے وے پریشان نہیں ہونا تواڈے کون پیچھے اسی کھڑے ہاں، ٹینشن نہیں لینی، پہرا دے حضور دے دین دا، اسی نہیں نہ دے سکتے تے اسی نہیں کر سکتے تے اسی تواڈے نال ہاں۔ غازی علم الدین کے دور میں بڑے پیر تھے، بڑے اور سید بھی تھے، لیکن نام انہی کا رہا جو علم الدین کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ باب امیر المجاہدین اور غازی ممتاز قادری کے دور میں بھی بڑے بڑے مولوی اور پیر تھے، لیکن نام انہی کا رہے گا جو غازی ممتاز قادری کے ساتھ کھڑے رہے، امیر المجاہدین کے ساتھ کھڑے رہے، نام نہ رہے۔ یہ تو آنے والی تاریخ بتائے گی نا پھر دے انہوں نے مننا لے سانو تو دہشت کرتے ہیں، مولوی دہشت کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں کہ پتر ہے پیران دی قسمہ رب قرآن چ نہیں کھا دیاں، میری جان رب نے حاجی دیاں قسمہ دے تسبیح پڑھن والے دے قسمہ رب نہیں کھا دیاں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جی کسی چلہ کاٹنے والے کی قسمیں نہیں کھائیں، قرآن میں اللہ نے قرآن میں قسمیں مجاہدوں کی کھائی ہیں اور مجاہد کے گھوڑے کی قسمیں کھائی ہیں اللہ نے۔ حضور نے فرمایا جس گھوڑے پر مجاہد بیٹھ جائے اور وہ گھوڑا اسلام کے لیے جہاد کے لیے نکلے، قیامت والے دن اس گھوڑے کا پیشاب بھی نیکیوں کے اعمال میں تلے گا، کیوں کہ وہ گھوڑا میدان جہاد میں اسلام کے لیے نکلا۔ جس گھوڑے پر عام مجاہد کوئی بیٹھ جائے اس گھوڑے کا پیشاب تلے، اور جس گھوڑے پر حسین ابن علی بیٹھے ہو، جس گھوڑے پر ابو بکر صدیق بیٹھے ہو، عمر فاروق بیٹھے ہو، عثمان غنی بیٹھے ہو، مولا علی بیٹھے ہو، پھر ساڑھے بابے دی گل سچی ہوئی نہ ہوئی۔ عام گھوڑے ہوتے مجاہد بھوے، عام مجاہد اس گھوڑے کا پیشاب نیکیوں کے اعمال میں تلے، اور جس گھوڑے پر صدیق اکبر بیٹھے ہیں پھر اس گھوڑے کے پیشاب کی خاک کے برابر پوری امت بھی نہیں ہے۔ ہاں بھائی الجہاد اے نعرے لائے گا چلو بزرگ تو چلو بزرگ ہیں نہیں جو ساڑھے واسطے صرف دعا میں ساڑھے قائد کیا ہے بھی جڑے بزرگ ہیں سفید داڑیاں والے ہیں وہ نمازہ پڑھ کے ساڑھے واسطے تکڑیاں دعاواں کریں صرف یا اللہ انہاں نوجوانوں نے ہمت دے، یا اللہ انہاں دی مدد فرما، یا اللہ اگر صحیح رستے ہو تو ٹر رہے ہیں انہاں دی مدد فرما، یا اللہ اپنے حبیب دے صدقے داتا صاحب دی نگاہ بھی نہ ہوتے فرما، یا اللہ اپنے محبوب دے صدقے پیر میرے علی شاہ صاحب دی نگاہ بھی او منگن ساڑھے واسطے دعاواں تے ساڑھے قائد فرمایا بزرگ ساڑھے واسطے منگن دعاواں، ٹینشن نہیں لینی، انشاءاللہ وقت آئے گا تانوں ایک جمعہ اسی بیت المقدس وچ بھی بناواں گے انشاءاللہ، اسی انشاءاللہ امریکہ نو ٹنگ کے آفے صدیقی بھی واپس لے آواں گے انشاءاللہ، اسی مسجد قرطبہ بھی جمعہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اسی بابری مسجد پھر تعمیر کراواں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ وقت آئے گا، کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا، ہونا ہے حساب، کوئی مسئلہ اتھے بھی ہونا ہے، اگے بھی ہونا ہے، اس تو اگے بھی ہونا ہے، کیونکہ بابری دس گئے انہاں اتھے بھی رونا ہے، قبرج بھی رونا ہے تے کل حشر نو بھی رونا ہے، انہاں اتھے بھی ذلیل ہونا ہے، قبرج بھی ذلیل ہونا ہے، کل حشر نو بھی ذلیل ہونا ہے انشاءاللہ۔ دعا کرو میں جڑیاں گلاں کی دن اللہ مینوں بھی تے تانوں بھی عمل دی توفیق عطا فرماوے، اللہ برما شام کشمیر فلسطین عراق چائنا بھارت جتنے پوری دنیا میں مسلمانوں دے ظلم ہو رہے ہیں اللہ سانو مدد دی طاقت عطا فرماوے، اللہ ساڑی بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی نو رہائی عطا فرماوے، سانو اپنی دھیاں دی خاطر نکلن دی توفیق عطا فرماوے، غیرت عطا فرماوے،
کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرے دے سے تو مصطفی ہے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔